صوبیہ کے شوہر لاہور میں جاب کرتے تھے۔ چونکہ ان کا گھر راولپنڈی میں تھا، اس لیے وہ لاہور میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لے کر رہتے تھے۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ ساجد ایک بینک میں ملازم تھے اور وہ صبح 9 سے 5 تک ڈیوٹی کرتے تھے۔ صوبیہ کو اس گھر میں شفٹ ہوئے 2 ہفتے سے زائد ہو چکے تھے اور اسے کچھ علم نہیں تھا کہ پڑوس میں کون رہتا ہے یا آس پاس کون رہتا ہے۔ ساجد چونکہ گزشتہ 8 ماہ سے اس محلے میں رہ رہے تھے تو وہ سب لوگوں سے واقف تھے اور وہ اکثر صوبیہ کو محلے والوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ایک دن صوبیہ گھر کی صفائی ستھرائی کر کے بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، ساجد ڈیوٹی پر تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سرخ و سفید خوبصورت براؤن بالوں والی ایک 35-36 سال کی خاتون مسکرا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور بولی، میں یہاں سامنے ہی رہتی ہوں، میرا نام افشاں ہے اور سب لوگ مجھے افشیں کہتے ہیں۔ صوبیہ نے اسے اندر بلا لیا، کچھ دیر بات چیت ہوئی، پھر وہ چلی گئی۔ اب وہ ہر 2-4 دن کے بعد صوبیہ کے گھر آ جاتی اور وہ خوب باتیں کرتی۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈائیورسڈ ہے اور گھر میں ایک بوڑھی نانی کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ ایک دن ساجد گھر آئے تو افشیں بس جانے ہی والی تھی۔ ساجد کو اندر آتا دیکھ کر وہ خدا حافظ کہہ کے باہر چلی گئی۔ ساجد کو بہت غصہ آیا اور بولے کہ یہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی؟ ہر کسی کو اندر بلا لیتی ہو، تم جانتی ہو کتنی بدنام عورت ہے یہ؟ خبردار، جو آج کے بعد یہ عورت اس گھر کی دہلیز کے اندر آئی اور نہ ہی تم نے کوئی اس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے۔ 3 دن کے بعد افشیں آئی تو صوبیہ نے اسے دروازے سے اندر نہ آنے دیا اور بتایا کہ میرے ہسبینڈ کو آپ کا آنا پسند نہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں سن رکھی، اس لیے میں آپ کو اندر نہیں بلا سکتی، اور معذرت کر لی۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ افشیں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ محلے کے مرد حضرات خود چاہے کتنے ہی کردار کے ڈھیلے ہوں مگر اپنی عورتوں کو افشیں سے ملنے جلنے سے منع ضرور کرتے ہیں، اور وہ اس کی بڑی وجہ افشیں کا بے انتہا حسین ہونا، اس کا آزاد خیال غیر مردوں سے میل جول تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر کے افشیں اس دن کے بعد صوبیہ کے گھر نہیں آئی۔ سردیوں کی شام تھی، بینک میں اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ آج بھی ساجد کو بینک سے نکلتے ہوئے 8:30 ہو گئے۔ اپنی گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا افشیں گلی کے کونے میں کھڑی ہے۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ بولی، ساجد بھائی۔ ساجد رک گیا تو افشیں بولی، بھائی میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، سردی کی وجہ سے کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں مگر کوئی بھی عورت یہاں سے نہیں گزری۔ مرد تو گزر رہے ہیں مگر میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، پلیز مجھے سہارا دے کے میرے دروازے تک چھوڑ دیں۔ ساجد کو ایسے لگا جیسے پورے محلے کے مردوں میں اسے عزت دار اور شریف آدمی کا ایوارڈ مل گیا ہو۔ اس نے فوراً افشیں کا بازو پکڑا اور چلنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ افشیں نے اتنی سردی میں ٹی شرٹ پہن رکھی ہے۔ نرم ملائی جیسا بازو پکڑتے ہی ساجد کی انگلیاں اس کے بازو کے اندر دھس گئیں۔ ساجد نے پوری نرمی اور احتیاط سے اسے پکڑا اور افشیں نے بھی اپنی نازک انگلیوں سے اس کی کمر کو تھام لیا۔ افشیں کے بدن سے اڑتی ہوئی خوشبو، اس کے ریشمی ملائم سیدھے بال، ساجد کو خود پر فخر محسوس ہونے لگا۔ افشیں کو اس کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر کی بیل دی تو صوبیہ نے دروازہ کھولا۔ ہلکے پیلے رنگ کی شلوار قمیض، سر پہ گرم چادر لیے دروازہ کھولا تو ساجد خواہ مخواہ ہی چڑ گیا۔ کیوں، باہر برف پڑ رہی ہے کیا؟ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں افشیں کے چمکیلے بال لہرا رہے تھے۔ رات کو بستر پہ لیٹا تو صوبیہ کے سخت سانولے ہاتھ اور بے رنگ چہرہ اس کے حلق کو کڑوا کر گیا۔ اگلے دن ساجد نے ناشتے کے بعد صوبیہ سے کہا، کل جب میں بینک سے آ رہا تھا تو راستے میں افشیں کھڑی ہوئی تھی، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، بیچاری چل بھی نہیں سک رہی تھی، تم ذرا جا کے آج اس کی خیریت ہی پتہ کر لو، محلے میں اس طرح بے حس ہو کر بھی تو نہیں رہا جا سکتا۔ صوبیہ نے کہا، جی ٹھیک ہے، ویسے بھی ایک افشیں ہی سے اس کی تھوڑی دعا سلام تھی۔ ساجد کے بینک جانے کے بعد صوبیہ افشیں کے گھر گئی۔ سلیقے سے سجا سنورا گھر اسے اچھا لگا۔ افشیں آئی اور صوبیہ کو گلے سے لگا لیا اور کافی دیر دونوں باتیں کرتی رہیں۔ صوبیہ گھر جانے کے لیے اٹھی تو افشیں نے کہا، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، میرا بینک کا ایک کام ہے، اگر تم اپنے ہسبینڈ سے کہو تو شاید وہ میرا کام کر دیں۔ صوبیہ نے حامی بھر لی اور گھر آ گئی۔ ساجد گھر آیا تو اس نے ساری بات اسے بتائی۔ ساجد نے کہا،
تم کہتی ہو تو میں اس کا کام کر دیتا ہوں۔ اندر ہی اندر ساجد کو عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ اس نے صوبیہ کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ اب جب تم اپنی دوست سے ملو تو اسے یہ کارڈ دے دینا، پھر جو بھی کام ہو سکا اس کا میں دیکھ لوں گا۔ 2 دن گزر گئے، صوبیہ افشی کے گھر نہ گئی۔ 2 دن کے بعد ساجد نے کہا تمہاری دوست کا فون نہیں آیا۔ صوبیہ نے کہا وہ آئے گی تو میں اس کو کارڈ دے دوں گی، فون کہاں سے آنا ہے اس کا، میں تو گئی نہیں اس کے گھر۔ ساجد کا خون کھول گیا۔ 2 دن سے وہ افشی کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گیا یار، اس کے پاؤں میں تو موچ آئی ہوئی ہے، وہ کیسے آ سکتی ہے؟ تم کو ذرا بھی عقل نہیں، کبھی اپنے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو، عجیب بند دماغ عورت ہو۔ صوبیہ کو حیرت ہوئی کہ کچھ دن پہلے تو بڑا خلاف تھے اس کے، مگر وہ خاموش رہی۔ اگلے دن صوبیہ نے سوچا کہ افشی کو کارڈ پکڑاؤں۔ اس کے گھر چلی گئی، دروازے پر بیل دی تو افشی آئی، ہمیشہ کی طرح حسین اور فریش۔ صوبیہ کو اندر آنے کا بولا تو صوبیہ نے کہا نہیں میں نے گھر جا کے کھانا بھی بنانا ہے، تو یہ ساجد کا کارڈ لے کر آئی تھی، یہ آپ رکھ لیں، اس پر جو نمبر ہے اس پہ آپ کال کر کے اپنا کام اس کو بتا دیں۔ افشی مسکرائی اور کارڈ لے لیا۔ شام کو ساجد نے پوچھا کہ کارڈ دے آئی تھی تو صوبیہ نے کہا میں تو صبح 10 بجے ہی دے آئی تھی۔ ساجد نے سوچا کہ کام کا بھی خود اس نے کہا اور پھر کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رات کھانے کے بعد ساجد نے صوبیہ سے کہا کہ میں ذرا پاس ہی دوست کے پاس جا رہا ہوں، 10 منٹ تک آ جاؤں گا۔ گھر سے نکلا تو سیدھا افشی کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ افشی نے دروازہ کھولا، بلیک ہائی نیک سویٹر اور کھلے ٹراؤزر کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ افشی نے حیرت سے ساجد کو دیکھا اور بولی جی آپ؟ ساجد نے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صوبیہ بتا رہی تھی آپ کو بینک کا کوئی کام ہے۔ افشی مسکرائی اور کہا جی آپ اندر تو آئیں، باہر تو بہت سردی ہے۔ آئیں میں تفصیل سے آپ کو بتاتی ہوں۔ ایکچولی فون پر نہیں سمجھا پا رہی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ پاؤں ٹھیک ہوگا تو خود آپ کے پاس حاضر ہو کر ریکویسٹ کروں گی۔ ریکویسٹ کیسی؟ چلیں آپ بتائیں، میں پوری کوشش کروں گا آپ کا کام کرنے کی۔ ساجد کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر افشی اسٹک کا سہارا لے کر کچن میں گئی اور چائے اور بسکٹ لے آئی۔ ارے میں ابھی کھانا کھا کر آیا ہوں، کیوں تکلف کیا آپ نے؟ افشی نے چھوٹی سی ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ ساجد نے کمال پھرتی سے اسے تھام لیا۔ ساجد کا ہاتھ اس کی کمر سے ہوتے ہوئے اس کی بغل کے نیچے چلا گیا۔ گھبرا کر ساجد نے ہاتھ پیچھے کیا اور افشی سے کہا سوری، آپ گرنے لگی تھی۔ افشی نے کہا آپ تو میرے محسن ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ پھر اس کے بہت قریب بیٹھ کے اپنا سارا کام اس کو سمجھانے لگی۔ ساجد اتنا حسن اتنے قریب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا ساری رات وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھا رہے۔ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات 11:30 وہ افشی کے گھر سے نکلا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ مطمئن ہو کے اپنے گھر پہنچا۔ صوبیہ نے گلہ کیا کہ آپ تو 10 منٹ کا کہہ کر گئے تھے، مگر ساجد نے کوئی وضاحت نہ دی۔ وہ اس حسین سپنے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا جس میں وہ جی کر آیا تھا۔ ساجد نے افشی کا بینک کا کام بھی کر دیا اور اب بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اکثر ساجد افشی کو بینک بلا لیتا اور پھر مل کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور پھر یہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ آج ہفتے کا دن تھا اور صوبیہ نے سوچ رکھا تھا کہ ہفتہ اتوار ساجد کو لے کر راولپنڈی میکے جائے گی۔ ساجد نے صوبیہ کو ہفتے کی صبح ہی راولپنڈی جانے والی بس میں بٹھا دیا اور گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے افشی کو بتایا کہ وہ 2 دن کے لیے صوبیہ کو گھر چھوڑ آیا ہے، تم آ جاؤ، میں گھر پہ اکیلا ہوں۔ افشی نے بھی موقع کو غنیمت جانا اور تیار شیار ہو کے فوراً ساجد کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ساجد کو اپنے کنٹرول میں کر چکی تھی، بینک سے ساجد کے نام پر گاڑی بھی نکلوا چکی تھی اور گھر بنانے کے لیے لون بھی لے چکی تھی۔ ساجد افشی کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد افشی ساجد کے کندھے کے ساتھ سر رکھ کر رونے لگی۔ ساجد گھبرا گیا اور بولا کیا بات ہے میری جان؟ افشی بولی سب لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، آپ نے بھی اپنی بیوی کو مجھ سے ملنے سے روکا، کیا میں ایک بری عورت ہوں؟ ساجد نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے آنسو پونچھ کے بولا سب غلط کہتے ہیں،
میرے تو محلے والوں نے کان بھر دیے تھے۔ تم تو معصوم ہو، بہت معصوم۔ افشیں کا دوپٹہ فرش پر گر گیا اور ساجد کی گرفت اس کے بدن پر مضبوط ہو گئی۔ دروازے پر بیل بجی۔ ساجد نے کہا کوئی بھکاری ہوگا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے صوبیہ کھڑی تھی، ساجد کے بکھرے ہوئے بال اور اس کے پیچھے افشیں بغیر دوپٹے کے کھڑی۔ صوبیہ کو اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی منافقت، اتنا دھوکہ، اور صوبیہ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ ان دونوں میں سے بڑا شیطان کون ہے۔